بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے گروپ کی سبھی ممبران کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں اور سمینہ ثانی صاحبہ کی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ خاکسار اپنے حالات زندگی آپ سب کے سامنے رکھ سکے۔ تو جی ہاں، چونکہ میری شادی ایک ادیب شاعر سے ہو گئی تھی، لہٰذا ادبی لوگوں سے ملاقات کی مجھے وافر مواقع میسر آئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ شادی کے بعد ہم لوگ لاہور گئے تو سب سے پہلا جو ہمارا کھانا کیا وہ کشور ناہید نے کیا تھا، اور کشور ناہید، یوسف کامران، ان دونوں کی طرف تھا ہمارے گھر میں ہمارا پہلا کھانا، اور وہاں پہ منو بھائی اور بہت سے ادیب شاعروں سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن چونکہ پرانی بات ہے تو اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کون کون سے لوگ تھے۔ اور اس وقت تک میں بہت زیادہ جو مرد شعراء ادیب وغیرہ تھے ان کو زیادہ پہچانتی بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ میرے ہسبینڈ کے سب دوست تھے تو وہاں پہ کشور نے ان سبھی کو مدعو کیا ہوا تھا، اور بہت وہ دلچسپ رہی تھی وہ محفل۔ مجھے یاد ہے ان کی نوک جھونک تھی اور مختلف طرح کے ہنسی مذاق ہو رہے تھے۔ فیض احمد فیض صاحب سے بھی 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی۔ وہ ہماری ایک دوست تھیں، سرفراز اقبال صاحبہ، اسلام آباد میں رہتی تھیں۔ وہ ادیبوں شاعروں کی بڑی قدردان تھیں اور فیض صاحب کی بہت زیادہ ایڈمائرر تھیں، تو فیض صاحب جب بھی اسلام آباد آتے تھے تو وہ انہی کے گھر پہ سٹے کرتے تھے۔ تو سرفراز اقبال صاحبہ اور ان کے ہسبینڈ اقبال صاحب جو تھے وہی فیض صاحب کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیتے تھے، تو وہاں کوئی نہ کوئی ادبی نشست ہو جاتی تھی تو جس میں فیض صاحب سے ملاقات ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے ریڈیو پاکستان کا ایک مشاعرہ بھی فیض صاحب کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا، وہ شاید میں نے کسی پچھلی قسط میں اس کے بارے میں بیان کیا ہو۔ مفتی جی سے ملاقاتیں جو تھیں وہ بہت زیادہ رہتی تھیں۔ ممتاز مفتی صاحب ایک بہت ہی فرینڈلی اور بڑے کھلے ڈلے انسان تھے، اور مجھے یاد ہے کہ جب ہماری شادی کے بعد، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ مشاعرہ پڑھنے کا واقعہ ہوا تھا، اور جس کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ حکومت پاکستان نے چاہا کہ اب ہمیں اسلام آباد سے نکال کر کہیں دور دراز پھینک دیا جائے، اور ان کا خیال تھا کہ شاید ہم نے یہاں انقلابی شعراء کا کوئی گروپ بنا رکھا ہے جو جنرل ضیاء الحق کے خلاف کوئی سازشیں کر رہے ہیں، اور مارشل لاء آنے اور بھٹو صاحب کی پھانسی وغیرہ کے اوپر کوئی احتجاج کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہمیں وہاں سے توڑ کر اپنے زوم میں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بڑے ہی بے ضرر سے یہ شاعر ادیب لوگ تھے، تو وہاں سے ہماری کراچی ٹرانسفر کر دی۔ تو جب کراچی ٹرانسفر ہوئی تو ظاہر ہے لوگوں نے ہمیں بہت سی الوداعی دعوتیں وغیرہ کیں، تو مجھے یاد ہے کہ اس میں مفتی جی مجھے بٹھا کے کہنے لگے کہ عرشی میری گل یاد رکھی، لکھنا کدی نہ چھڈی، راحت نو تے کوئی شوق نہیں ہوئے گا کہ تو لکھیں، لیکن تو لکھی، لکھنا کدی نہ چھڈی، پاویں روز دا ایک دو شعر لکھ کے، پاویں ایک پیج لکھ کے انہوں پھاڑ کے سٹ دیں، لیکن لکھنا نہ چھڈی، تے جڑی چھری استعمال نہیں ہوندی وہ کند ہو جاندی ہے۔ تے جد شاعر ادیب جڑا ہے عورت دی زندگی وچ بہت بڑی چینج آندی ہے، یعنی وہ کہہ رہے تھے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کی لائف بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے، اور پھر کئی دفعہ بڑی بڑی لکھنے والیاں جو ہوتی ہیں وہ سب چھوڑ چھاڑ کے اپنے بچے پالنا اور خاوند کے ساتھ اپنی ایک آنا جانا، ملنا ملانا اور طرح کی لائف ہو جاتی ہے، تو اس میں اپنا آپ کا لکھنا چھوٹ جاتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کام کبھی نہ کرنا کہ تم لکھنا چھوڑ دو، لیکن افسوس کہ میں نے اس وقت تو مفتی جی سے کہا کہ جی میں بالکل کوشش کروں گی، لیکن اتفاق ہوا کہ آہستہ آہستہ میرا لکھنا کراچی جا کے چھوٹ گیا۔ ایک دو چیزیں ہی میں نے لکھی جو کہ میں نے پچھلی نشست میں شیئر بھی کی تھی۔ پروین شاکر سے بھی میں نے بتایا کہ کراچی جا کے ہمارا ادبی کراؤڈ جو تھا
وہ تقریباً ختم ہو گیا تھا، اور ہم بیوروکریٹس اور بزنس مین کلاس جو تھی اس میں زیادہ ہمارا میل ملاپ ہو گیا۔ تو ایک دو دفعہ مجھے ملی پروین شاکر وہاں کسی مشاعرے میں۔ تو پروین شاکر کا اس وقت ایک ہی بیٹا تھا، وہ گیتو مراد، جس کو وہ پیار سے گیتو کہتی تھی۔ میری ایک ہی بیٹی تھی اور اس وقت دوسری ہونے والی تھی۔ تو پروین شاکر نے حیرت کا اظہار کیا کہ اتنی جلدی آپ نے دوسرا بچہ پیدا کرنے کا کیسے سوچ لیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح ہماری ملاقاتیں رہیں ان لوگوں سے۔ اس کے علاوہ میں ایک اپنا جرنلزم کے دور کا ایک اور واقعہ جو تھا وہ میں مینشن کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے بھول گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ظاہر ہے میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ میں رپورٹر کے طور پہ کام کرتی تھی۔ تو رپورٹنگ کے لیے مجھے ایک دفعہ وہاں پہ پنڈی میں، راول پنڈی میں مری روڈ پہ ایک مہاراجہ ہوٹل ہوا کرتا تھا، اب مجھے پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے، اکثر وہاں پریس کانفرنسز وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ ہمیں ایک دعوت نامہ ملا وہاں پریس کانفرنس کا، اور کہا گیا کہ جی کوئی بہت ہی بڑی سیاسی شخصیت اور بڑی سماجی شخصیت، اور انہوں نے غریب لوگوں، بچوں میں کچھ کتابیں، کاپیاں، کوئی پینسلیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تقسیم کرنی ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ صحافی لوگوں کو کہ وہ کوریج کے لیے آئیں۔ تو اب اور صحافیوں کے ساتھ میں بھی وہاں کوریج کے لیے پہنچی۔ تو میرا مطلب ہے مجھے یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ وہ بیچارے جو غریب بچے تھے، وہ بہت سارے تھے، وہ ایک طرف قالین کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، زمین کے اوپر نا، میرا مطلب قالین تھا لیکن باقی لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بیچارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان صاحب نے اپنی پتہ نہیں کون کون سی خدمات کا ذکر کیا کہ وہ کیا کیا سماجی خدمات کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی اب وہ ان میں کچھ بکس وغیرہ تقسیم کریں گے۔ تو کچھ کتابیں، کاپیاں، کوئی وہ اسٹیشنری باکس وغیرہ، اور کچھ اور پتہ نہیں کیا چیزیں تھیں، اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں جن کے پیکٹس بنائے ہوئے تھے۔ وہ ان بچوں کو بلا کے باری باری ان کو وہ جو تھیلا سا تھا وہ تھمایا جا رہا تھا، اور ہر ایک کی ان صاحب کے ساتھ تصویر بنائی جا رہی تھی۔ تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر چائے وائے کا ٹائم ہو گیا، جب فنکشن ختم ہو گیا تو چائے وائے کا ٹائم ہو گیا، بڑا لیوش انہوں نے انتظام کرایا ہوا تھا صحافیوں کے لیے، اور تب بھی میں نے دیکھا کہ وہ بچے ادھر ہی بیٹھے رہے، کسی نے ان کو چائے کے لیے بھی نہیں بلایا۔ شاید بعد میں ان کو کچھ دے دیا گیا ہوگا، لیکن میرا یہ مطلب ہے کہ ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا گھلنے ملنے کا، اور ایک طرح سے ان کو الگ سا رکھا گیا۔ تو اس بات کا مجھے کافی افسوس بھی تھا اور میرے دل میں تھوڑا سا غصہ بھی تھا، کیونکہ میری طبیعت شروع سے بچپن سے ایسی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو پروین نابینا لڑکی تھی، تو میں تو اس کا دکھ دیکھ کے بھی بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئی تھی، اور اس پہ بھی میں نے نظم لکھی تھی۔ تو یہ جب بچوں کو میں نے اس طرح سے دیکھا تو میرا دل بہت آزردہ ہوا، اور میں نے یہ سوچا کہ اتنا زیادہ پیسہ انہوں نے اس مہاراجہ ہوٹل میں یہ پریس کانفرنس ارینج کرنے پر خرچ کیا ہوگا، انہوں نے ظاہر ہے اتنا اس کے لیے یہ جگہ لی، اس کے بھی انہوں نے پیمنٹ کی ہوگی، پھر انہوں نے یہاں پہ چائے وائے کا جو لیوش انتظام کیا صحافیوں کو کہ تاکہ وہ ان کی بڑی اچھی سی کوریج کریں، وہ سب کرنے کا، لیکن اس کے بدلے میں تو ان بیچارے بچوں کو تو سوائے اس کے کہ ان کی ذلت ہی ہوئی، ہر بچے کو ساتھ تصویر بنانا، اور پھر ان کو چائے پہ بھی نہیں کسی نے پوچھا۔ تو اس بات کا مجھے بڑا دکھ تھا۔ تو میں نے جب اپنے سوشل راؤنڈ اپ میں اس فنکشن کو کور کیا تو میں نے اس سارے دکھ کا وہاں پہ اظہار کر دیا۔ تو ہمارے جو ایڈیٹر صاحب تھے بشیر الاسلام عثمانی صاحب، وہ ہر چیز جو میگزین میں چھپنی ہوتی تھی رسالے میں، اس کو پہلے دیکھتے تھے، اور جب انہوں نے اس کو دیکھا تو مجھے کہنے لگے کہ یہ لائنیں کاٹ دو، جو میں نے دکھ کا اظہار کیا تھا کہ اپنے نام و نمود اور نمائش کی خاطر اور یہ وہ، اور غریب بچوں کا تماشا بنوایا اور اتنا پیسہ خرچ کیا اور یہ کیا وہ کیا تو وغیرہ، تو مجھے کہنے لگے کہ
یہ لائنیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے عرشی، ان کو کاٹ دو، کیونکہ ان صاحب کے ساتھ ہمارے بہت قریبی مراسم ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ان سیاستدانوں سے، سماجی لوگوں سے، ان سے بنا کے رکھنی چاہیے۔ تو میں نے کہا سر اگر یہ لائنیں کٹ جائیں گی تو پھر میں بھی اس دفتر سے چلی جاؤں گی، یہ اس کو اسی طرح چھاپنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں تو میں اس کو بعد میں کیا جواب دوں گا؟ اس نے اتنے پیسے اس لیے تو نہیں خرچ کیے کہ تم اس طرح کی لائنیں لکھو اس کے بارے میں۔ تو میں نے کہا سر اس نے جس لیے بھی خرچ کیے ہیں، آپ میرے کالم میں سے، سوشل راؤنڈ اپ میں سے کچھ بھی کاٹیں گے تو پھر میں یہاں جاب نہیں کروں گی، میں چھوڑ دوں گی۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان سے معذرت یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جرنلسٹ صاحبہ جو ہیں وہ کچھ سر پھرا دماغ ہے ان کا، نہیں سنتی کسی کی، اور ہم انہیں کھونا بھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ادارے میں رہیں۔ تو میں نے کہا سر آپ اس طرح کر کے کچھ کہہ دیں، اپنے اوپر نہ لیں، اور ہو سکتا ہے وہ یہ کالم ہی نہ پڑھیں، مے بھی ان کی نظر سے ہی نہ گزرے۔ تو اس طرح کر کے جب میں نے سٹینڈ لیا تو پھر وہ چپ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن ہماری ایک پالیسی ہے۔ میں نے کہا سر مصالحت کی اور یہ جو گھٹیا قسم کے سمجھوتوں کی پالیسی ہوتی ہے یہ بہت ہی افسوسناک ہوتی ہے، الٹیمیٹلی اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اگر صحافی جو فیل کرتا ہے، جو دیکھتا ہے سچ جس کو وہ محسوس کرتا ہے، اگر وہ اس کو نہیں کہہ سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ روز 2 پیج خوش خطی کر لیا کرے۔ پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر تو جالب صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ پھر قلم سے ہزار بند ہی ڈال، پھر تو قلم ہزار بند ڈالنے کے ہی کام آتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی فائدہ نہیں قلم کا۔ تو بس پھر وہ چپ ہو گئے اور وہ کالم چھپ گیا۔ سمینہ جی یہ بات ہر حال میں تو ٹھیک نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ ہم نے ادیبوں کو بہت بہت بے ادبیاں بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ جو پروین شاکر اور قرۃ العین کی جو جنگ تھی اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو قرۃ العین صاحبہ جو تھیں انہوں نے کافی تنک مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن پروین شاکر نے اس کو حکمت اور صبر کی ڈھال پہ ان کے وار کو روک دیا، ورنہ ہم نے بہت ایسے ادیبوں شاعروں کی چپکلش دیکھی ہے اور ان کے ڈھیروں ڈھیر خطوط پڑے ہیں جس میں وہ ایک دوسرے پہ کافی رقیق حملے بھی کرتے تھے۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ضرور، کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اچھے بھلے باادب کو بھی بے ادب بنا دیتا ہے۔ تو اس پہ تو بڑے بڑے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دانشور ہوتے ہیں وہ بھی غصے میں آپے سے باہر ہو کر ایک ایسی زبان پہ اتر آتے ہیں جو ان کے لیے ہرگز بھی شایان شان نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو خاتون تھی سرفراز اقبال صاحبہ، یہ بہت زیادہ ادیبوں شاعروں کو میرا مطلب ویلکم کرتی تھیں، اور ان کے گھر پہ بہت بڑے پیمانے پہ کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی رہتی تھی، بہت سے لوگوں سے وہاں بھی ملاقات ہوتی تھی۔ امجد اسلام امجد سے بھی وہاں ملاقات ہوئی۔ امجد اسلام امجد کو خیر میں پہلے جب میں لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اس زمانے میں بھی میں ان کو جانتی تھی، لیکن اس کے علاوہ قدرت اللہ شہاب صاحب سے ملاقاتیں رہیں۔ مفتی جی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، احمد فراز صاحب، افتخار عارف وغیرہ، رشید امجد، افسانہ نگار، شبنم شکیل، ثروت محی الدین، یہ سب لوگ ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ اور جب ہم کراچی آ گئے تو پھر انور مقصود صاحب سے، اموں سے، ان سے بھی بہت ملاقاتیں رہیں۔ مسعود انور صاحب جو مزاحیہ شاعری کرتے ہیں ان سے بھی بہت ملاقاتیں رہیں، بہت مشاعرے پڑھے ان کے ساتھ بھی۔ ان کی جو مسز تھیں صدیقہ انور صاحبہ، وہ تو انہوں نے تو کالج کے زمانے میں ہمیں اردو بھی پڑھائی تھی، اس لحاظ سے میرا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ تو ایک یہ تعلق بھی تھا کہ صدیقہ انور صاحبہ بہت نفیس عورت تھی، ان سے ہم نے اردو لٹریچر پڑھا تھا۔ جی بالکل، یہ بے حسی ہر جگہ عام ہے، غریب کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں بھی انسان پسے ہوئے طبقے کے لیے آواز اٹھا سکے تو اس کو آواز اٹھانی ضرور چاہیے۔ حالانکہ اس آواز اٹھانے کے نتیجے میں اس بیچارے کو خود بھی بڑا کچھ سننا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی کم از کم وہ جس حد تک جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے۔ اگر وہ خود ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو کر لے، ورنہ اگر کہیں ان پہ ظلم ہوتا دیکھے
تو کم از کم ان کی فیور میں ضرور بولے، آواز اٹھائے، کیونکہ ہم خدا تعالیٰ کے حضور اپنے ہر عمل کے لیے اور اپنی ہر مجرمانہ خاموشی کے لیے بھی پوچھے جائیں گے۔ اس زمانے میں قدرت اللہ شہاب صاحب جو تھے وہ شہاب نامہ لکھ رہے تھے یا لکھ چکے تھے، یا ان کی کتاب پروف ریڈنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ بہرحال وہ اس میں سے کوئی چیپٹر سنایا کرتے تھے خود پڑھ کے نا، تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا تھا، تو وہ سنایا کرتے تھے۔ اور باقی لوگ بھی اگر انہوں نے کوئی تازہ افسانہ لکھا ہوتا تھا یا کوئی کلام وغیرہ، تو ان محفلوں میں وہ بھی سنائے جاتے تھے، اور بڑی وہ ایکسکلوسیو قسم کی محفلیں ہوتی تھیں۔ تو اس طرح کر کے اس کے علاوہ حلقہ ارباب ذوق جو تھا وہ بھی بڑا ایکٹیو تھا۔ حلقہ ارباب ذوق میں تو میں اسٹوڈنٹ لائف سے ہی جانا شروع ہو گئی تھی۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑے سے اوول شیپ کے ٹیبل کے ارد گرد کرسیاں رکھی ہوتی تھی، اور اس میں کوئی بندہ کوئی اپنی کسی نے غزل یا نظم پیش کرنی ہوتی تھی، کسی نے افسانہ، کسی نے کوئی اور چیز، جو بھی بہرحال کسی نے پیش کرنا ہوتا تھا، یا کوئی کالم یا کوئی آرٹیکل، تو اس کو اس کی کاپیاں ان سارے ادیب و شاعروں کو جو موٹی موٹے شیشوں کی اینکیں لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، اور ہم سے تو اس زمانے میں سبھی سینئر تھے، ان کو ایک ایک کاپی بھی دینی پڑتی تھی تاکہ جب ہم پڑھ کے سنائیں تو وہ ان کے سامنے ہو۔ اور اس کے بعد اس کے اوپر کڑی تنقید ہوتی تھی، اور اس چیز کے ایسے مطلب پرخچے ہی اڑا دیے جاتے تھے، اس میں کوئی نرم ہاتھ نہیں رکھا جاتا تھا۔ لیکن جس کا کلام یا جس کی تخلیق ہوتی تھی، یعنی شاعری یا نثر وغیرہ، اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ چپ رہتا تھا، چاہے جو مرضی کیا جائے۔ باری باری ہر ادیب شاعر اس کو سنتا بھی تھا، اور ساتھ ساتھ وہ پڑھتا بھی جاتا تھا جو اس کے سامنے کاغذ پہ لکھا ہوتا تھا، اور پھر وہ اس کی رائے دیتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک شاعر نے غزل پیش کی تھی، تو اسی طرح باری باری رائے دیتے ہوئے ایک بزرگ سے شاعر کی جب باری آئی رائے دینے کی، تو انہوں نے صرف اتنا کہا، یہ لد کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب آپ سوچیں کہ جب اتنے کڑے پروسیس سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کے اندر صبر، حوصلہ، تحمل بھی آ جاتا ہے، اور اپنی تخلیقات کو بہتر کرنے کا شعور بھی آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے پکڑ لیں گے، اور کوئی بھی غلطی ہوگی تو اس کو پکڑ لیں گے، اور اس پہ آپ کی اچھی خاصی ایسی تیسی کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسانوں کو بہت کچھ سکھاتی ہیں، ورنہ تو ہم نے اتنے نازک مزاج لوگ دیکھے ہیں کہ ان کے ذرا سے شعر پہ، کسی چیز پہ ہلکا سا اشارہ بھی کر دو کہ بھئی یہاں یہ لفظ جو ہے، جیسے کچھ جو 3 حرفی لفظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے، جیسے لوگ علم کو علم کہتے ہیں، عمر کو عمر کہتے ہیں، قبر کو قبر کہتے ہیں، عدل کو عدل کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ شاعری میں اس کو باندھتے ہیں تو اگر آپ نے غلط باندھا ہے، اچھا غلط کو غلط کہتے ہیں، تعلیم کو تعلیم کہتے ہیں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو اتنا کیئرفل رہنا پڑتا ہے۔ لیکن اب تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کسی کی اگر ایسی ذرا سی بھی غلطی نکال دو، یا کہہ دو کہ جی آپ نے یہ لفظ ہمراہ ہے، اس کی ہے بولتی ہے آخر میں، آپ نے جس طرح لکھا ہے اس میں ہے نہیں بول رہی، ہمراہ لگ رہا ہے، تو وہ تو آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور تا عمر دشمنی پال لیتا ہے دل میں بجائے کچھ سیکھنے کے۔ تو اس وجہ سے سیکھنے کا جذبہ کم ہو گیا ہے، اور فوری شہرت جو ہے لوگوں کو وہ زیادہ مطلوب ہو گئی ہے، اور جس کو آپ کہیں ذرا سی اصلاح کر دیں تو وہ بات ہو جاتی ہے کہ اب اختلاف رائے کا موسم نہیں رہا، پھرتے ہیں لوگ شہر میں تلوار کھینچ کر۔ تو اب تو تلوار کھینچ کر پھرتے ہیں، تو اس لیے عقل مند انسان خاموشی میں ہی اپنی عزت جانتا ہے۔ اس کے علاوہ سرمد صہبائی صاحب جو تھے، جو ٹی وی کے اس زمانے میں پتہ نہیں ایم ڈی تھے کہ کیا تھے، اور بڑے اچھے شاعر بھی تھے اور ڈرامے وغیرہ بھی لکھتے تھے، ان کے ساتھ بھی میرے ہسبینڈ کی بہت دوستی تھی، گھر آنا جانا تھا، نعیم بخاری کے ساتھ، اور ان سبھی لوگوں کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے۔ کافی ادب آداب انسان ان سے بھی سیکھتا ہے۔
اس کے علاوہ عابدہ پروین، جب ہم لوگ کراچی آ گئے تو ہمارے سامنے ایک سندھی فیملی رہتی تھی، وہ ان کی عابدہ پروین کے ساتھ کچھ رشتہ داری تھی، تو عابدہ پروین ان کے گھر آیا کرتی تھی۔ تو جب اس نے ہمارے گھر پہ سامنے راحت نسیم ملک کا بورڈ لکھا ہوا دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ ان سے پوچھا کہ تمہارے سامنے گھر میں کون رہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کوئی انکم ٹیکس کے ہیں افسر، تو وہ رہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو راحت نسیم ملک کو کراچی کے زمانے سے جانتی ہوں۔ تو جب ہم یہ اسلام آباد آ گئے تھے، سوری میں پتہ نہیں بیچ میں شاید کراچی کہہ گئی ہوں، اسلام آباد میں، تو پھر عابدہ پروین خاص طور پہ ملنے کے لیے آئی۔ عابدہ پروین راحت صاحب کے صوفیانہ کلام کو سمجھنے کی اور اس ساری چیزوں کی، اور ان کا جو کن رس ہونا تھا اور موسیقی کو اور اس سب کچھ کو سمجھنا تھا، اس کا بڑا احترام کرتی تھی۔ اور وہ ہمارے گھر آ جاتی تھی اکثر، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ ہارمونیم ہمارے گھر میں موجود تھا، اس پہ وہ نئی نئی دھنیں بنایا کرتی تھی، اور راحت صاحب اس کو کلام سلیکٹ کرنے میں مدد دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح عابدہ پروین کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ مجھے اتنا زیادہ کلاسیکل موسیقی وغیرہ کا کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا، لہٰذا مجھے ان باتوں کا نہیں تھا، لیکن عابدہ پروین کی ہمارے ساتھ ایک فیملی فرینڈشپ تھی، اور وہ میرا مطلب ہے اس طرح اس کا آنا جانا تھا۔ عابدہ پروین کو اس زمانے میں، جب کہ ابھی وہ اتنی پاپولر نہیں ہوئی تھی، کچھ جگہوں پہ اس زمانے میں ہمارے گھر میں ایک موسیقی کی محفل ہوئی تو راحت صاحب نے عابدہ پروین کو بلانے کا خیال ظاہر کیا۔ تو ان کے سارے دوست جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ذرا کوئی چھمک چھلو قسم کی آرٹسٹ آئے، تو انہوں نے عابدہ پروین کو بلانے سے منع کر دیا۔ اس زمانے میں عابدہ پروین جو تھی وہ میرا خیال ہے ایک فنکشن کا جہاں تک مجھے یاد ہے تو میرا خیال ہے 7 یا 8 ہزار روپیہ لیتی تھی، یہ وہ زمانہ تھا۔ اور پھر ان سب کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کہ نہیں عابدہ پروین کو رہنے دو، ذرا کوئی ایسی ہونی چاہیے، کوئی دیکھن لائق تو ہوئے، تو پھر عذرا ریاض کو اور اس کا ہسبینڈ جو تھا سلامت علی، اس کو بلا لیا تھا۔ نہیں سمینہ جی، مجھے تو میں تو اس لحاظ سے کافی میچور تھی۔ بچوں میں یہ شوق ہوتا ہے، یا ٹین ایج کے لوگوں میں، کہ وہ ہر ایک کی آٹوگراف لینا چاہتے ہیں۔ میں جب ان لوگوں سے ملی تو کافی میں میچورٹی کی ایج میں تھی، اور میرے اندر ایسی یہ بچپنے والی میرا مطلب خواہشات نہیں تھی، تو سوری میں نے نہیں لیا کسی کا آٹوگراف۔ صرف میں نے بھٹو صاحب کا لیا تھا، لیکن وہ چونکہ میری اسٹوڈنٹ لائف تھی اور مجھے لگا کہ میں بہت بڑے سیاسی لیڈر سے مل رہی ہوں، لیکن وہ ڈائری بھی کہیں کھو گئی۔ اب میں ایک بہت امپورٹنٹ واقعے کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جس نے میری زندگی کو خدا کی طرف موڑا، کیونکہ یہ تب تک کی زندگی جو تھی میری، اس میں ایک میرا مطلب جیسے بندہ بس ٹھیک ہے ہوتا ہے نام کا، مسلمان ہوتا ہے یا احمدی ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے بس وہ ہوتا ہے، بس اس حد تک ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میری کلچرل اور ریلیجس پہچان ہے۔ لیکن حقیقت میں خدا شناسی کا جو تجربہ تھا، اس کے لیے مجھے نہیں پتا خدا تعالیٰ نے کیوں مجھے چنا، اور اس کے لیے ایک خاص واقعہ جو تھا اس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ یہ غالباً 1989 کا واقعہ ہے۔ اس وقت میرے ہسبینڈ جو تھے وہ کسی آفیشیل ٹور کے لیے کراچی سے باہر پتہ نہیں لاہور یا اسلام آباد کہیں گئے ہوئے تھے، اور میں اپنی بچیوں کے ساتھ، اور ان کی آیا ہوتی تھی فلپینو، ان کے ساتھ میں گھر پہ تھی، اور صبح سویرے فجر کی اذان کے وقت میری آنکھ کھلی، اور مجھے ایسے لگا کہ اذان کی آواز معمول سے زیادہ بہت زور سے آ رہی تھی، جیسے کہ کوئی میرے کان کے پاس آواز دے رہا ہے۔ تو میری آنکھ کھل گئی تو میں اس کے الفاظ پہ غور کرنے لگی کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح،
کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو میں نے سوچا یہ کون سی کامیابی ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ کامیابی کو تو ہر انسان اپنے اپنے حساب سے ڈیفائن کرتا ہے۔ کوئی بندہ دنیا میں بہت مال کما لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سکسیسفل ہوں، اور کوئی فیکٹری اونر ایک اور فیکٹری لگا لیتا ہے تو میں بڑا سکسیسفل ہوں۔ کوئی سائنسدان نئی ایجاد کر لیتا ہے، کوئی ڈاکٹر کسی بیماری کا حل ڈھونڈ لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے، کوئی آتھر کوئی کتاب کمال کی لکھ لیتا ہے۔ تو سکسیس کا تو سب اپنے اپنے حساب سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو یہ کون سی سکسیس ہے جس کی طرف اذان میں بلایا جا رہا ہے؟ اسی وقت مجھے کامیابی اور فلاح کے درمیان فرق کا اندازہ ہوا جب میں نے غور کیا۔ میں نے کہا کامیابی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو اس دنیا کی حد تک ہو، اور فلاح وہ ہوتی ہے جو اس دنیا اور اگلی دنیا دونوں کو سمیٹے ہوئے ہو۔ تو اس فلاح کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اتنے میں مؤذن نے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو میں نے سوچا کہ نماز نیند سے کیوں بہتر ہے؟ ہم اتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن پھر ان کی حرکتیں، ان کے اعمال اسی طرح برے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو وغیرہ وغیرہ اس طرح کے خیالات۔ پھر میں نے سوچا کہ کافی عرصہ ہو گیا میں نے نماز نہیں پڑھی، تو چلو مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو پھر میں نے مطلب جو مجھے وضو تھوڑا بہت یاد تھا جیسا بھی وہ میں نے کیا، اور جب میں جا نماز پہ کھڑی ہوئی تو آپ یقین کریں کہ ایک دم سے میری عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ میں اس عظیم ہستی کے سامنے جس نے یہ کل کائنات بنائی ہے اور میں کھڑی ہوں، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا بات کروں اس سے، کہ کیوں میں نے اتنا عرصہ نماز نہیں پڑھی اور کیوں میں اس سے غافل رہی۔ میں یہ سب سوچ رہی تھی اور اس کے بعد مجھے رونا آنا شروع ہوا، اور میں روتے روتے روتے، مجھے نہیں پتا میں نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، کچھ یاد تھا کچھ بھول گیا ہوا تھا۔ بہرحال اس طرح کر کے جو کچھ بچپن میں یاد کرایا گیا تھا وہ اتنا عرصہ پریکٹیکل میں نہ آنے کی وجہ سے اس کا میجر حصہ بھول چکا تھا۔ بہرحال وہ میں نے نماز پڑھی، اور اتنا میں روئی اتنا روئی کہ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں، مجھے تکلیف کیا ہے۔ میں نے سوچا اتنی ہماری الحمدللہ لیوش زندگی ہے، صحت مند بچے ہیں، خاوند محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا، کیئر کرنے والا ہے، اور ہر دنیا کی جو نعمت ہو سکتی ہے وہ ہمیں حاصل ہے، تو میں کیوں رو رہی ہوں؟ مجھے کیا چیز ہے جس کی کمی ہے؟ لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا۔ پھر روتے روتے میں سو گئی، اور اس کے بعد جب میں صبح اٹھی تو مجھے لگا کہ میری دو پرسنالٹیز ہیں، ایک وہ ہے جو میں ہوں، اور ایک وہ تھی جو اچانک کہیں سے نکل آئی۔ مجھے ایسے لگا کہ میرے اندر سے میرا دوسرا جنم ہوا ہے۔ تو اسی طرح پھر مجھے لگا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس طرف آؤں، اور پھر میں نے اس طرف آنے کی کوشش شروع کی، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے عادت نہ ہو تو پھر انسان کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن بہرحال مجھے اتنی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی اپنی خاص قوت جذب کے ذریعے اپنی طرف کھینچا ہے۔ خدا تعالیٰ کے بندے کو اپنی طرف بلانے کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک راہ سلوک ہے، ایک راہ جذب ہے۔ راہ سلوک وہ لوگ طے کرتے ہیں جو شروع سے ہی ایک میرا مطلب ہے ایک دین کے عادی ہوتے ہیں، اور اس کی ہر طرح سے اس کے جو بھی احکامات ہوتے ہیں اس کو بجا لاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ اپنی خاص تجلی سے، اپنی قوت جذب سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا کچھ واقعہ تھا۔ بہرحال میں نے یہ کوشش کی۔ میرے ہسبینڈ جب 3-4 دن کے بعد ٹور سے واپس آئے تو مجھے نہیں سمجھ آتا تھا وہ مجھے بار بار کیوں کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں مجھ میں کیا چینج آئی تھی، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو میں نے انہیں بار بار کہا کہ آپ کیا مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں جیسے کسی اور کی بیوی کو دیکھتے ہیں؟ تو میں آپ کی اپنی بیوی ہوں، آپ مجھے کھل کے دیکھ سکتے ہیں۔
تو میں نے کہتے ہیں تمہارے اندر کوئی چینج ہے؟ میں نے کہا کیسی چینج؟ بری یا اچھی؟ کہتے ہیں یہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال تمہارے اندر کوئی چینج آ چکی ہے۔ تو وہ ان کی بات ٹھیک تھی، میں حیران ہوتی ہوں کہ ان کی آبزرویشن پہ، لیکن شاید جہاں تعلق اتنا گہرا مضبوط اور رشتہ اتنا پیور ہو، وہاں انسان ایک دوسرے کے اندر ہونے والی چینجز جو ہیں ان کو بھی نوٹ کر لیتا ہے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، تو کہتے ہیں مجھے بتاؤ کیا چینج ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے بہت شرما کے بتایا کہ میں نے نماز پڑھی تھی۔ تو وہ کہنے لگے او اچھا اچھا، ویری گڈ ویری گڈ۔ تو بہرحال اس طرح کر کے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر بیچ میں ٹوٹ گیا، اور 1 مہینے کے بعد دوبارہ میرے پر اسی طرح کا گریہ زاری کا اٹیک ہوا۔ پہلے کی نسبت کم تھا لیکن ہوا۔ اس کے بعد میں نے یہ سمجھ آ گئی مجھے کہ خدا تعالیٰ مجھے کسی اور راستے پہ چلانا چاہتا ہے، وہ مجھ سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ مجھے بار بار کھینچ کے اس طرف لاتا ہے۔ میں نے پھر دوبارہ شروع کی، تو تو اس طرح کر کے کوئی بیچ میں رمضان شریف آ گیا، اور پھر اس طرح کر کے میں نے یکایک روزے بھی رکھنے شروع کر دیے، جس پہ ہمارے گھر والوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ لیکن بہرحال اس طرح کر کے میں دین کی، یہ بہت طویل اور دلچسپ سٹوری ہے، لیکن میری لائف میں تو سب بے شمار سٹوریز ہیں، اس لیے میں کہاں تک ان کو تفصیل سے بیان کروں۔ بہرحال میری اس طرف رغبت ہو گئی۔ جب میری دین کی طرف رغبت ہوئی تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ پڑھنا چاہیے۔ تو جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے قرآن شریف وغیرہ کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، ساتھ میں نے سیرت النبی جو شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی ہے وہ پڑھنی شروع کی۔ وہاں سے مجھے خیال آیا کہ میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، جماعت احمدیہ کے کیا میرا مطلب ہے اس کو مجھے ذرا ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیے۔ اس طرح کر کے مجھے کراچی میں ایک فیملی ملی، تو ان سے میں کچھ کتابیں وغیرہ لے کے آئی، تو اس طرح میں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو تو میرا کافی جھکاؤ جو تھا وہ احمدیت کی طرف ایک طرح سے نئے سرے سے ہو گیا۔ یعنی تب میں نے پہلی دفعہ یہ محسوس کیا کہ میں نے بصیرت کے ساتھ اس بات کو قبول کیا ہے۔ لیکن چونکہ میری طبیعت ایسی ہے کہ میں جس چیز کو بھی لیتی ہوں میں شدت سے لیتی ہوں، اور ایکسٹریمزم ہے میری طبیعت میں، تو جس کی وجہ سے جب میں مذہب کی طرف آئی تو میں اسی ایکسٹریمزم کی طرف آئی۔ یعنی یکایک میری زندگی کا جو پہننا اوڑھنا طور طریقہ سارا کچھ جو تھا وہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ ہماری لائف وہاں پہ اور تھی، ہر وقت پارٹیز ڈنرز، کبھی ٹی وی کراؤڈ کے ساتھ پارٹی، کبھی وہ وہاں مطلب ٹی وی آرٹسٹوں کے ساتھ، اور یہ کیا کہتے ہیں پروڈیوسرز، ہدایت کار، اور یہ سارے مطلب لوگ ان کے ساتھ۔ شفیع محمد کا بھی ان دنوں میں ہمارے گھر میں بہت آنا جانا تھا، اور وہ بھی میں نے بتایا تھا ایک ہماری شیعہ فیملی سے بڑی گہری دوستی تھی۔ بعد میں وہ جو آل حسنین بخاری صاحب تھے ان کی وائف کی ایک بھانجی کا شوہر بنا۔ تو اس طرح کر کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی ہے، اس پہ کتنا رنگ چڑھ سکتا ہے۔ اگر تو آپ کورے لٹھے کی طرح ہیں تو پھر تو آپ کے اوپر جو بھی چیز ہوگی اس کا بڑا گہرا رنگ آئے گا، بڑی گہری چھاپ آئے گی۔ اور اگر آپ بہت سی چیزیں آلریڈی آپ کے دل و دماغ کو پہ پہلے سے چھائی ہوئی ہیں اور آپ ان کی خاطر لڑتے مرتے رہتے ہیں، تو پھر میرا نہیں خیال کوئی آپ زیادہ رنگ قبول کرتے ہیں۔ آپ نے ایسے ہی تھوڑی سی ڈبکی لگائی، اس کے بعد پھر کسی اور رنگ میں ڈبکی لگائی، وہ ایک اور معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ میرا مذہب کی طرف رجحان نہیں تھا، لہٰذا جب میں نے اس طرف ڈبکی لگائی تو پھر میں ٹوٹلی اس رنگ میں رنگ گئی۔ تو اب مجھے وہ ساری پارٹیز فنکشنز وغیرہ بالکل بیکار لگنے لگے، تو جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہماری جو کمپینین شپ تھی اس کے اوپر اثر پڑا۔ میرے ہسبینڈ کو یہ بہت بڑا مسئلہ لگا کہ بھئی اب میں اس شوق سے اور اس چاؤ سے وہاں نہیں جاتی تھی، مجبوراً ان کا ساتھ دینے کے لیے چلی تو جاتی تھی،
وہاں بھی اکیلی بیٹھی کچھ سوچتی رہتی تھی، اور وہ مختلف خواتین سے پوچھتی تھی کہ تم نماز پڑھتی ہو؟ تو وہ کہتی تھی ہاں پڑھتے ہیں۔ تو میں کہتی تھی تمہیں کیسا فیل ہوتا ہے، تمہیں خدا تعالیٰ کے ساتھ کہ تمہارا کیسا تعلق ہے؟ تو وہ کہتی تھی یہ کیا عجیب سی باتیں ہیں، بھائی نماز فرض ہے، پڑھنی ہے تو پڑھنی چاہیے، بس اس میں ان باتوں کی کیا گنجائش ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہی ہے تو پڑھتے ہیں۔ نہیں، میں نے کہا تم کیسا فیل کرتے ہو اس کے بعد تمہیں مطلب میں کچھ جاننا چاہتی تھی لیکن مجھے وہاں بتانے والا کوئی نہیں تھا، اور ان سب کا خیال تھا کہ یہ پاگل پن کی باتیں ہیں، نماز فرض ہے سو نماز پڑھنی چاہیے، روزے فرض ہیں روزے رکھنے چاہیے، اور باقی اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارنی چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ہماری زندگیوں میں شاید اتنا ہی دخل ہوتا ہے، اس سے علاوہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں جو تھی وہ پورے اس رنگ میں رنگ جانا چاہتی تھی، تو میری اور ان کے جو چیزیں تھیں ہم لوگ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے۔ اور میرے ہسبینڈ کو یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے اپنے دوستوں سے اور ہر جگہ کہنا شروع کیا کہ عرشی کو مذہب ہو گیا ہے، جیسے کسی کو کہا جائے کہ اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، یا اس کو ملیریا ہو گیا ہے، یا اس کو کچھ ہو گیا ہے۔ تو اب انہوں نے اپنے ماہرانہ مشورے دینے شروع کیے۔ کسی نے کہا کہ یہ 3-4 ہفتے میں یہ والا فیز گزر جاتا ہے، کسی نے کہا کہ زکام 7 دن لیتا ہے، پتہ نہیں ٹائیفائڈ کتنے دن لیتا ہے، ملیریا اتنے دن لیتا ہے، اور مذہب اتنا عرصہ لیتا ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے وہ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ جی السلام علیکم ناشی صاحبہ، آپ کا انٹرویو سنا ماشاءاللہ زبردست۔ آپ تو خود اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوٹ ہیں، آپ کی شخصیت کو سمجھنے میں بھی ظاہر ہے ان تمام چیزوں سے موقع بھی ملے گا اور ملا، تو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم جی۔ اس قدر ریمارکیبل پرسنالٹی آپ کی، غالباً کل آپ نے ایک سوال کے جواب میں ذکر بھی کیا تھا کہ احمدیت نے جو ہے نیچے ہی کھینچا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ بات درست ہے۔ آپ جس لیول کی شاعری ہے، اور جو آپ کا جو اٹھنا بیٹھنا جو لوگوں میں تھا، تو آپ یقیناً جو ہے ایک بہت بڑا مقام کی حامل ہوتی ہیں آج پاکستان میں۔ لیکن بہرحال میں اس لحاظ سے علامہ اقبال کی بہت عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس چیز کو جانچا، اور بروقت جو ہے وہ وہاں سے نکل آئے، اور خدا کا شکر ہے کہ ان کی شاعری جو ہے وہ برباد نہیں ہوئی، ورنہ جماعت احمدیہ میں تو ان کو لوگ اقبال سیالکوٹی کے نام سے ہی جانتے ہیں، اس سے آگے کوئی نہیں جانتا ان کو، اور جماعت احمدیہ سے باہر جو ہے شاید ان کا سارا کام ضائع ہو جاتا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا سارا کام پاکستان میں تقریباً ضائع ہو گیا، اور جماعت میں بھی انہوں نے ضائع کرتی ہے، جماعت میں انہیں کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جناب احمدی فیملی میں ضرور پیدا ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے احمدیت 1914 سے آگے چل ہی نہیں سکی۔ اللہ کے اوپر کیوں بلیم لگانا، اللہ نے عقل بھی تو دی ہے نا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ شاید صحیح کہتے ہیں، اس طرح میرے پاس اڑنے کے لیے ایک بہت کھلا آسمان تھا، لیکن ادھر آ کے میں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا، اور مطلب ہے کہ ایک طرح سے سوچ اور فکر بھی ایک محدود دائرے میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس محدود دائرے سے بھی جب اختلاف کیا تو اس کے بھی بہت برے نتائج مجھے بھگتنے پڑے۔ لیکن خیر چلیں، یہ سب زندگی کا حصہ ہے، اور زندگی چلتی رہتی ہے، جو خدا کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ جن کو عقل دی ہوتی ہے وہ اپنی عقل، سوچ اور فکر سے جو ہیں اپنے راستے متعین کرتے رہتے ہیں۔